بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب فرانس کا جغرافیہ، تاریخ، آبادی، مذاہب اور طرز حکومت کا تعارف۔ مضمون نصیر احمد شاہد صاحب، مبلغ سلسلہ فرانس۔ فرانس یورپ کے قدیم ترین اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اہم ترین ممالک میں سے ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں فرانسیسی بولی جاتی ہے وہ فرانس کے نو آبادیاتی تسلط کی وجہ سے ہے۔ فرانس کے زیر تسلط علاقوں میں سے غالب اکثریت آزادی حاصل کر چکی ہے، لیکن بعض علاقے ابھی بھی کسی نہ کسی طرح سے سیاسی و انتظامی لحاظ سے اس کا حصہ ہیں۔ ان میں سے بعض کو سمندر پار ڈپارٹمنٹ اور بعض کو سمندر پار علاقے کہا جاتا ہے۔ یورپین یونین کے قیام کے لیے فرانس کی کاوشوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پیرس فرانس کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ کئی اعتبار سے پیرس کو دنیا کا بہترین دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ پیرس کے علاوہ مارسائی، لیون، تولوز، بوردو، لیل، اسٹراسبرگ اور مونپیلیے شہر ہیں۔ جغرافیہ، رقبہ اور کرنسی۔ فرانس مغربی یورپ میں واقع ہے اور یورپ کے کئی ممالک سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ فرانس کے شمال مشرق میں بیلجیم اور لکسمبرگ واقع ہیں۔ مشرق میں اس کی حدود جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی سے ملتی ہیں۔ فرانس کے جنوب میں بحیرہ روم واقع ہے، اسی طرح اندورا اور اسپین بھی اس کے جنوب میں واقع ہیں۔ مغرب میں خلیج بسکے اور شمال مغرب میں رودبار انگلستان واقع ہیں۔ فرانس کا کل رقبہ 2,10,026 مربع میل یعنی 543,965 مربع کلومیٹر ہے۔ فرانس کی موجودہ کرنسی یورو ہے۔ یورو سے قبل فرانس کی کرنسی فرینچ فرانک تھی۔ فرانس کی آبادی اور مذاہب۔ فرانس کی کل آبادی 67.75 ملین ہے۔ محکمہ شماریات انسی کے 2019 تا 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق 51% کا کوئی مذہب نہیں۔ 29% اپنے آپ کو کیتھولک کہتے ہیں، 9% غیر کیتھولک عیسائی کہلاتے ہیں، 10% مسلمان، تقریباً 1% بدھسٹ اور 1% سے کم یہودی ہیں۔ مزید برآں نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو دہریت میں داخل ہے اور کسی قسم کے مذہبی عقائد نہیں رکھتی۔ قانوناً مذہبی آزادی ہے مگر لوگ عملاً مذہب سے بہت دور ہیں۔ فرانس میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ فرانسیسی آزاد کردہ افریقن اور عرب کالونیوں سے مسلمان یہاں آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں دنیا کے بیشتر ممالک سے مسلمان افراد کی ایک کثیر تعداد بسلسلہ روزگار فرانس میں آ کر آباد ہوئی ہے۔ بعض شہروں میں مساجد تعمیر کی گئی ہیں اور بعض علاقوں میں مختلف تعمیر شدہ عمارتوں یا ہالز کو نماز سینٹرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بظاہر یہاں مذہبی آزادی ہے مگر میڈیا کے ذریعہ اسلام کو ہمیشہ الزامات کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی ایک وجہ تو اسلام دشمنی ہے اور دوسرا عنصر مسلمانوں کے اپنے افکار و اعمال ہیں۔ ان مسلمانوں میں الجیرین نژاد تقریباً 26 لاکھ، مراکش نژاد تقریباً 15 لاکھ اور تیونس نژاد تقریباً 7 لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر افریقن کی تعداد تقریباً 45 لاکھ ہے۔ مندرجہ بالا مسلمان اقوام کے علاوہ ترک بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ جرمنی کے بعد ترکوں کے لیے سب سے بڑی آماج گاہ فرانس ہے۔ حکومت فرانس نے ترکی کے ساتھ ایک باہمی معاہدہ کیا جس کے تحت 1970 سے فرانس نے ترکی کے مزدور طبقہ کو فرانس بلانا شروع کیا۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق فرانس میں ترکوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ فرانس میں بسنے والی دیگر اقوام۔ 15ویں صدی عیسوی میں شمالی اور جنوبی امریکہ کی دریافت سے قبل فرانس کو دنیا کا کنارہ سمجھا جاتا تھا اور دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر آ کر بس جاتے تھے۔ موجودہ فرانسیسی لوگ انہی مہاجرین کی اولاد ہیں۔
فرینچ قوم مختلف قومیتوں کا مجموعہ ہے، لاطینی اقوام کا اثر ان میں نمایاں ہے، خاص کر فرانس کے وہ جنوبی علاقے جو بحیرہ روم سے متصل ہیں، وہاں کے لوگوں میں یہ اثر نمایاں ہے۔ نارمنڈی جو فرانس کا شمال مغربی علاقہ ہے، وہاں کے لوگ اپنے دراز قد اور گوری رنگت کی وجہ سے ڈنمارک سے آئے ہوئے وائکنگز کی نسل سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بریٹین کے علاقے کے نسبتاً چھوٹے قد کے سانولے لوگوں کو سیلٹکس قبائل کی نسل سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس کی موجودہ آبادی میں جرمینک قبائل کا اثر بھی نمایاں ہے۔ آج بھی فرانسیسیوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دراز قد، سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والے لوگ بعض جرمینک قبائل کے مہاجرین کی اولاد ہیں۔ فرانس کے بعض جنوبی علاقوں میں اسپین کی باسک قوم کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ موجودہ فرانس میں شمالی افریقہ کے علاوہ مختلف ممالک سے ہجرت کر کے آنے والے کئی اقوام آباد ہیں۔ ان میں آرمینین، افرو امریکن، عرب، بائیگور، بلغارین، یونانی، ایرانی، جاپانی اور چینی قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ شمالی فرانس کے علاقہ بروتوں میں رہنے والے لوگ جو اکثر ان لوگوں کی اولاد ہیں، جو 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان جنوبی انگلستان سے ہجرت کر کے فرانس میں آباد ہو گئے۔ فرانس میں بسنے والے پاک و ہند کے افراد۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد فرانس اور فرانس کی سمندر پار ریاستوں میں مقیم ہے۔ ایک محتاط اندازہ کے مطابق 70,000 پاکستانی اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں ہندوستانی فرانس میں رہتے ہیں، جبکہ سمندر پار فرانسیسی ریاستوں میں بسنے والے ہندوستانیوں کی تعداد 3 لاکھ کے قریب ہے۔ فرانس میں اسلام کے دور اول میں مسلمانوں کی آمد۔ ابن خلدون کے مطابق فرانس میں اسلام کا نام پہلی بار 92 ہجری بمطابق 710 عیسوی میں پہنچا، جبکہ مشہور عالم مسلمان جرنیل طارق بن زیاد فتح مندی کا جھنڈا لہراتے ہوئے جبل الطارق تک پہنچ گئے۔ 92 ہجری بمطابق 711 میں امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے پورے اندلس پر مسلم حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے السما بن مالک خولانی کو کمانڈر بنا کر بھجوایا۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی لشکر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کے پہلے ہی سال 99 ہجری بمطابق 718 عیسوی میں پیغینیے پہاڑی سلسلہ کو عبور کر کے فرانس کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا اور گول قوم سے مارکہ آزمائی ہو رہی تھی۔ پروفیسر فلپ کے ہتی السما بن مالک خولانی کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 720 میں السما نے فرانس کے جنوبی علاقے سیپتیمانیا اور اربونا کو فتح کر لیا۔ بعد میں عربوں نے ایک بڑا قلعہ بنا دیا اور اس میں اسلحہ اور اناج کے گوداموں کے ساتھ ایک اسلحہ ساز کارخانہ بھی قائم کر دیا۔ اسی سال السما نے جنوبی فرانس کے شہر تولوس کو فتح کرنے کی کوشش کی اور یہیں جام شہادت نوش کیا۔ فرانسیسی مؤلف و محقق ڈاکٹر گستاو لی بان لکھتا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں جب عربوں نے فرانس پر حملہ کیا تو یہ ملک ان بادشاہوں کی حکومت میں تھا جو سلاطین کاہل الوجود کے نام سے مشہور ہیں۔ جاگیرداروں اور امراء کے مظالم سے حالت ابتر ہو رہی تھی اور اسی لیے وہ بآسانی عربوں کے ہاتھ آ گیا اور انہوں نے آسانی سے اکثر جنوبی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ فرانس کے مشرقی شہر میٹس تک آ گئے تھے۔ بحوالہ تمدن عرب، ترجمہ از ڈاکٹر گستاو لی بانس۔ مسلمان بادشاہ جب اندلس سے بھی بے دخل کیے گئے تو عیسائیوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا اور بچوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کر دیا۔ ان میں سے وہ بھی تھے جو نو مسلم تھے اور بعض عرب النسل تھے۔ اس لیے یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ جنوبی فرانس اور شمالی اندلس کے بعض لوگ عربی النسل ہیں، اور اسی لیے نپولین بوناپارٹ کو بعض لوگوں نے عربی النسل بیان کیا ہے۔ بادشاہت۔ موجودہ دور جمہوریت سے قبل فرانس میں دیگر مغربی ممالک کی طرح بادشاہت تھی اور پوپ اور بادشاہ باہمی ملی بھگت سے اپنی پرتعیش زندگی کے لیے عوام پر طرح طرح کے ٹیکسز لگاتے اور مظالم ڈھاتے تھے۔ فرانس کے سیاسی حالات میں جن بادشاہوں کے زمانہ میں انقلابی تبدیلیاں آئیں
ان میں سے ایک بادشاہ لوئیس 16واں کہلاتا ہے۔ انقلابیوں نے 1792 میں اس کے خلاف اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اسے معزول کر دیا۔ یہ سال فرینچ ریپبلک کا پہلا سال شمار کیا جاتا ہے۔ 21 جنوری سن 1793 کو اس کی گردن مار دی گئی۔ یہ آخری بادشاہ تھا جو شاہی محل شاتو دے وارسائے میں رہا۔ اب یہ محل سیاحوں کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک بادشاہ لوئیس 18واں کا بھی تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ گو وہ شاتو دے وارسائی میں پیدا ہوا مگر پیرس میں وفات وہاں نہیں ہوئی۔ یہ بادشاہ بے اولاد رہا۔ فرانس کا آخری بادشاہ کہلانے والا لوئیس فلپ اول ہے۔ تقریباً 18 سال بادشاہ رہنے کے بعد 1848 میں وفات پا گیا۔ اس کی جگہ لوئیس نپولین نے لی، جو بعد میں شہنشاہ نپولیم سوم کے نام سے مشہور ہوا، لیکن یہ وہ مشہور نپولین نہیں جو واٹرلو کی جنگ کی وجہ سے مشہور ہوا۔ چونکہ اس کی وفات 5 مئی 1821 کو قید و بند کی صعوبتیں سہتے ہوئے جزیرہ سینٹ ہیلن میں ہوئی تھی۔ مختلف ریپبلکن ادوار۔ فرانس کے سیاسی نظام سے متعلق یہ جاننا قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ موجودہ سیاسی نظام سے قبل فرانس کن کن مراحل سے گزرا۔ یاد رہے کہ موجودہ سیاسی نظام 5ویں ریپبلک کہلاتا ہے اور سب سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ پہلی ریپبلک کا دور ستمبر 1792 تا مئی 1804 تک تھا۔ 21 ستمبر کو جدید نیشنل کنونشن کے ممبران پارلیمنٹ نے موروثی بادشاہت کے خاتمے کا ووٹ دیا اور 22 ستمبر کے دن اس کا اعلان ہوا۔ دوسری ریپبلک کا زمانہ 24 فروری 1848 تا 2 دسمبر 1852 تک، اور تیسری ریپبلک کا زمانہ 4 ستمبر 1877 تا 10 جولائی 1940 تھا، جبکہ چوتھی ریپبلک کا زمانہ 13 اکتوبر 1946 تا 28 ستمبر 1958 رہا۔ پانچویں اور موجودہ ریپبلک کا دور 28 ستمبر 1958 سے تاحال ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی، دوسری، تیسری ریپبلک کے قیام کا کیا مطلب ہے اور ایسا کیوں ہوا؟ سادہ جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بحران پیدا ہوا کہ قانونی و آئینی لحاظ سے ملک نہ چلایا جا سکتا ہو تو نئے دور کا آغاز کیا گیا۔ اس کے لیے 5ویں ریپبلک کے قیام کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ الجزائر فرانس کی کالونی تھی۔ جب وہاں آزادی کی رو چلی تو جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا اور حالات اتنے بگڑے کہ فرانس میں حکومت چلانا ناممکن ہو گیا۔ جمہوریت خطرہ میں پڑ گئی تو 13 مئی 1958 کو جنرل ڈے گول کو معاملات سلجھانے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے ریفرنڈم کے ذریعہ غالب اکثریت کی رائے سے 5ویں ریپبلک کی بنیاد ڈالی۔ جنرل ڈے گول نے نیا آئین دیا۔ موجودہ طرز حکومت۔ فرانسیسی نظام حکومت میں صدر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ صدر مملکت کو 5 سال کے لیے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ 1873 میں تیسری ریپبلک کے دور میں صدر مملکت کے لیے 7 سالہ مدت رکھی گئی تھی، اور ایک صدر 2 مرتبہ یعنی 14 سال سے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن سن 2000 میں یاک شراک کے زمانہ میں صدارت میں مدت صدارت 5 سال کر دی گئی۔ موصوف پہلی دفعہ 7 سال صدر رہے اور دوسری مرتبہ 5 سال۔ وزیر اعظم صدر کی صوابدید پر منتخب کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے فرائض میں حکومتی لائحہ عمل کی تشکیل اور حکومتی اداروں کی سرپرستی شامل ہے، جبکہ دیگر تمام اہم معاملات کے مدار المہام فرانس کے صدر ہیں۔ آج کل فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون ہیں، جبکہ خاتون وزیر اعظم الزبتھ بون ہیں۔ فرانسیسی پارلیمنٹ 2 حصوں پر مشتمل ہے: قومی اسمبلی اور سینٹ۔ قومی اسمبلی ان ممبران پر مشتمل ہے جن کو 5 سال کے لیے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ سینٹ میں سے ہر ایک ممبر کو 9 سال کے لیے مجلس انتخاب منتخب کرتی ہے۔ جن سینیٹرز کی مدت پوری ہو جاتی ہے ان کی جگہ پر کرنے کے لیے ہر 3 سال بعد انتخاب ہوتے ہیں۔ آواز مرزا عمران احسن۔